بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج عوام سے اپیل کیا ہے کہ گھروں میں رہے، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ عوام کے لیے میرا پیغام ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے خود کو گھروں تک محدود رکھیں۔ جتنا لوگ خود کو نظم و ضبط سے آراستہ کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے وبا کووڈ-19 سے نمٹنا آسان ہوگا اور بندشوں میں مرحلہ وار نرمی بھی ممکن ہو پائے گی۔ اب یہ وزیر اعظم صاحب نے جو آج عوام سے اپیل کیا کہ گھروں میں رہیں، تو اس سے پہلے وہ یہ بھی بتا چکے ہیں کہ آنے والے دن جو ہیں ان میں اس وبا سے نقصانات بڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پالیسی ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ شروع کے دنوں میں سندھ حکومت کی پالیسی جو تھی وہ کچھ اور تھی، وفاقی حکومت کی پالیسی کچھ اور تھی، بعد میں پھر کافی کوارڈینیشن جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اس صورتحال میں پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے؟ اب کیونکہ فلائٹس بند ہیں تو پارلیمنٹ کا اجلاس کیسے بلایا جائے؟ تو کیا آن لائن پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس صورتحال میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ہمیں کافی کشیدہ نظر آ رہے ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی وہ پریس کانفرنس تھی شکوہ شکایت سے بھرپور، جس میں کہا جا رہا تھا کہ حکومت اپوزیشن کو وکٹمائز کر رہی ہے۔ تو صورتحال کی جو نزاکت ہے اس کا کوئی احساس کہیں پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، قائد ایوان سینٹ آف پاکستان میں، جناب احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور کراچی میں موجود ہیں جناب مرزا وہاب صاحب وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا شبلی فراز صاحب کہ آج جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی بڑے شکوے شکایت تھے اس میں، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ نیب کی جو کارروائیاں ہیں اس سے اس وقت پاکستان میں جو ایک ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شاہد خاقان صاحب نے ہمارے بارے میں کچھ کرٹیسزم کیا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور آئی تھنک کہ بینگ دا اپوزیشن لیڈر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کرٹیسائز نہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر اپوزیشن کا رول ادا نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ نیب کا تعلق ہے تو میرے خیال میں کہ نیب کی تو جو جواب ہے تو نیب والے ہی دیں کہ کیوں انہوں نے یہ سلسلہ کیا ہے یا نہیں کیا، یا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بیکاز ظاہر ہے کہ اگر میں یہ کہوں نہ کہہ سکتا ہوں کہ نیب ہماری ماں پہ چل رہی ہے تو وہ تو پھر بڑی زیادتی ہوگی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ نیب کو اپنی ٹائمنگ اور اپنی جو بھی ان کی پرائرٹیز پریفرنسز ہیں تو اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں، اینڈ آئی تھنک کہ گورنمنٹ کا نہیں بنتا اور نہ بننا چاہیے کہ وہ اس اور نہ کر رہی ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو سپانسر۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو جو بھی نیب کی اپنی جو بھی پرائرٹیز ہوں گی اور جس طرح سے وہ ان کا طریقہ کار ہے یا بن رہا ہے تو اس کے مطابق کی ہوگی، تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے۔ جی احسن اقبال صاحب، آج جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنس تھی بڑی شکوے شکایت سے بھرپور تھی، ایسا لگ رہا تھا پاکستان میں کووڈ-19 کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نہیں، ان کا یہ مقصد نہیں تھا۔ انہوں نے بلکہ اپنی پریس کانفرنس میں جو مین بات کی وہ یہی تھی کہ حکومت کووڈ-19 کے مقابلے کے لیے کسی قسم کی سوچ یا مربوط حکمت عملی سے آری نظر آتی ہے، اور انہوں نے جس چیز کو اجاگر کیا، اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ نے 2 دن پہلے وزیر اعظم کا خطاب سنا، اس میں ایک طرف تو وزیر اعظم یہ فرما رہے تھے کہ مئی کے مہینے میں خاص طور پہ 15-20 مئی تک پیک کرنے کا خدشہ ہے، اور آنے والے چند ہفتوں میں اموات زیادہ ہو سکتی ہیں اور کرونا کی جو وبا ہے یہ بہت پھیل سکتی ہے پاکستان میں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اوپننگ اپ کے اقدامات بتا رہے تھے کہ ہم ایز آؤٹ کر رہے ہیں لاک آؤٹ کو۔ تو یہ ایک اتنا بڑا تضاد ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلے چند ہفتوں کے اندر بیماری پھیلے گی، سنگین ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو لاک ڈاؤن کو مزید مؤثر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ لاک ڈاؤن کو غیر مؤثر کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس بیماری کے پھیلنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک اتنا بڑا تضاد ہے کہ اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے آج یہی کہا ہے کہ اگر حکومت کے اعداد و شمار یہ کہتے ہیں یا حکومت کی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ اس بیماری نے بڑھنا ہے تو پھر لاک ڈاؤن کو غیر مؤثر کرنا بہت مہلک ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ ضرور مسئلہ اٹھایا ہے کہ جہاں ایک طرف ہم کو سب کو مل کر کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑی آفت ہے جو اس وقت ہم ہی نہیں پوری دنیا کا سامنا کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے
کہ ہر جگہ بات یہی ہو رہی ہے کہ سب لوگ کٹھے ہو کے اس کا مقابلہ کریں. ہمارے ملک میں جو ایجنڈا ہے وہ دیکھیں اس وقت مجھے نہیں لگتا حامد صاحب کہ ہمارے پاس کوئی حکومت ہے. یوں لگتا ہے کہ یہاں پہ اپوزیشن کی اپوزیشن بیٹھی ہے ٹریجری بینچز میں. یعنی کہ یہ جو حکومت ہے یہ صرف اپوزیشن کی اپوزیشن کر رہی ہے, حکمرانی نہیں کر رہی. کاش کہ یہ حکومت کریں, کاش کہ یہ اپنے ذمہ داریاں ادا کریں. اور ان کی بنیادی ذمہ داری اس وقت یہ تھی کہ یہ سب کو اکٹھا کرتے, تمام وسائل چاہے وہ انسانی ہیں, چاہے وہ تجربے کے ہیں, چاہے وہ جس نوعیت کے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہماری آپ کی جنگ فی الحال سیز فائر, اس بیماری سے نبٹ لیں, اس کے بعد آپ سب کو ہم جیلوں میں ڈال دیں گے. یہ بات تھی نا. تو ایسا نہیں ہوا. مرزا وہاب صاحب, جو آج وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے عوام سے اپیل کیا کہ آپ گھروں میں رہیں, تو اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں یا اس پر بھی آپ کا کوئی تحفظات ہیں کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, خان صاحب نے جو آج صبح سٹیٹمنٹ دیا ہے ٹویٹر کے ذریعے, یہ وہ بات ہے جو کہ ہم پچھلے 1.5 مہینے سے 2 مہینے سے سندھ حکومت اس بارے میں بات کر رہی ہے. اور بار بار جب بھی وزیر اعظم پاکستان سے ہماری میٹنگ ہوتی ہے یا اسد عمر صاحب جس میٹنگ کو چیئر کرتے ہیں, اس میں وزیر اعلیٰ سندھ اسی بات پر زور دیتے ہیں. میں احسن اقبال صاحب نے جو بات کی اس کو انڈورس کرنا چاہوں گا کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی جو بیانات ہیں اس میں تضاد نظر آتا ہے. وہ ایک طرف عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھیں, لیکن کہتے ہیں جی کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دو, ایکسپورٹ انڈسٹری کھول دو. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی آئسولیشن کرنا ضروری ہے. شبلی فراز صاحب, اب اس میں پالیسی ایک ہونی چاہیے, لیکن میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں کہ تھوڑے دن پہلے ہمارے پروگرام میں ندیم افضل چند صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کی تھی, ذرا سنیں کیا کہی تھی. ابھی جب رپورٹ وہ آئے گی, جب پبلش ہوگی باقاعدہ, ابھی تو لیک ہوئی ہے نا, ابھی لیک ہوئی ہے, ابھی لیک ہوئی, ابھی رپورٹ پر ابھی پیش تو نہیں ہوئی, 25 تاریخ کو آنی ہے رپورٹ. اچھا لیک ہوئی ہے, ابھی تو لیک ہوئی ہے. کس نے لیک کی ہے؟ وہ تو کی ہوگی کسی نے. یہ وہ رپورٹ تھی جو کہ شوگر سکینڈل کی جو انکوائری والی رپورٹ ہے, تو ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے تھے یہ لیک ہوئی ہے. لیکن اس کے 2 دن کے بعد عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے, ذرا وہ بھی سنیں. انہوں نے بہت انگلیاں اٹھائی ہیں جی, یہ لیک ہو گئی ہے رپورٹ. میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا, آپ کے پروگرام میں ہوئی تھی. ایک تو یہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ندیم افضل چند صاحب نے کہا ہے, دیکھیے ان کے منہ سے نکل گیا رپورٹ لیک, اس پہ نہیں آئیں گے. میں وٹنس ہوں, میں ان کے ساتھ تھا, چونکہ میں اس دن لاہور گیا تھا ان کے ساتھ گورنر ہاؤس. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, تب تک یہ میڈیا پہ نہیں آیا تھا. انہوں نے پوچھا جہاز میں کہ کیا وہ رپورٹ آپ نے میڈیا کو ریلیز کر دیا. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں, میں وٹنس ہوں اس بات. بالکل. اب یہ عثمان ڈار صاحب نے خدا کو حاضر ناظر جان کے ایک بات کہہ دی کہ رپورٹ لیک نہیں ہوئی, پرائم منسٹر کے حکم پر اس کو ریلیز کیا گیا, اور یہ حکم عثمان ڈار صاحب کے سامنے دیا گیا. لیکن شیخ رشید صاحب جو بہت سینئر وزیر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں. آئی پی پی کی رپورٹ لیک ہو چکی ہے, شوگرز کی رپورٹ لیک ہو چکی ہے, قرضہ لینے والوں کی رپورٹ لیک ہو چکی ہے. یہ اب حکومت کا امتحان ہے. عمران خان کا بیانیہ یہ تھا کہ ان کو نہیں چھوڑوں گا. اگر یہ حکومت ان کو چھوڑے گی تو اس کا امیج خراب ہوگا, اس کو تانے سننے پڑیں گے. اب شبلی صاحب, کابینہ کے ارکان ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے, اور یہی صورتحال جو ہے وہ احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور یہی بات مرزا وہاب صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اب پتہ نہیں جی, وہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے اس کا پہلے جواب دوں یا وہ جو مرتضی وہاب صاحب, آپ دونوں کا دے دیں, دونوں کا دے دیں. جی دیکھیں, یہ بڑا کووڈ کے سلسلے میں میں اہم سمجھتا ہوں کہ جو احسن اقبال صاحب نے کہا اور مرتضی وہاب نے کہا, اس سے تاثر یہی ملتا ہے جو کہ یہ پچھلے عرصے سے کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں, آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو پرائم منسٹر کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بالکل کامیاب اس دن جس دن سے شروع ہوئی تھی اور آج دن تک سپر کامیاب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک ایسی وبا ہے جس میں کہ آپ نے دیکھا کہ آپ اور خود ہی آج یہ ان کی جو سندھ کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں, ان کا کیا نام ہے, عذرا پیچو, انہوں نے, میں اس کمیٹی میں آج تھا, ان کو میں نے خود سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک لانگ ہال ہے, میننگ دیر بائی کہ یہ ایک لمبا سلسلہ چلے گا. آپ مجھے یہ بتائیں, جو سندھ کے جو تاجر ہیں, سندھ کے جو بزنس مین ہیں, وہ پروٹیسٹ نہیں کر رہے, انہوں نے نہیں زبردست زور لگایا ہوا کہ جی اس کو لاک ڈاؤن کو ختم کیے, ہم تو تباہ ہو گئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کریں, دوسری طرف وہ اپنی بزنس کمیونٹی کو نہیں سنبھال سکے, ٹھیک ہے, مسجدوں میں وہ سنبھال نہیں سکے لوگوں کو. اب یہ کہنا کہ جی ہماری جو پالیسی ہے وہ ایک قسم کی لبرل, یس ہے لبرل ہے, اس لیے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس ملک کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. کوئی ملک افورڈ نہیں کر سکتا. امریکہ میں آپ دیکھیں مظاہرے ہو رہے ہیں,
آپ اور ملکوں میں دیکھیں, پاکستان میں دیکھیں, بزنس مین باہر نکل آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ہر صورت میں وہ کرنا ہے, ورنہ ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں, بیکاز اس سے بہت ایک سوشل پرابلم بھی کریٹ ہوگا, کیونکہ تنخواہیں دینی ہے لوگوں کو, آپ ایک طرف آپ نے سیکیورٹی دینی ہے, جو غریب لوگ ہیں, مزدور لوگ ہیں, جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, آپ ان کو بھی وہ کرنا ہے, ملک کو بھی چلانا ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ سے کہوں, لاسٹ آن کامنٹ آن دس حامد, یہ بیماری جو ہے اس کو جو ہے نا, یہ ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لمبی چلے گی. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کے لیے, اور یہ آج بھی یہی بات ہوئی کہ یہ دنیا میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک لیویبل وائرس ہے, مطلب ہے اس کے ساتھ ہم جی سکتے ہیں. یہ لمبی چلے گی, سال چلتی ہے, 15 مہینے چلتی ہے, 1 سال چلتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہوگا اس پوری جو صورتحال ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم بالکل ٹرنچز میں گھس جائیں اور بند کر دیں, ماسک پہن کے ہم بیٹھ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس طرح نظام زندگی چلے گا نہیں. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں سیفٹی پریکاشنز کو برقرار رکھتے ہوئے کس طرح سے ہم ایک SOPs بناتے ہیں, جس میں کہ اگین جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے, کاروبار ہوں, لمیٹڈ ہوں, ریسٹرکٹڈ ہوں, لیکن طریقے سے ہوں, یہ مقصد تھا. اور ساتھ ہی میں اس کی مسلسل مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اب جتنی زیادہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, اگر ہم دیکھیں کہ جب یہ لبرلائزیشن ہوئی ہے, اس کے بعد اگر اگلے ہفتے میں اگر ہمارے کیسز ایک سپائک کر جاتے ہیں, تو اوبیسلی پھر ہمیں اس کے لیے, یہ تو ایک فلوئنگ سچویشن ہے جس میں اکارڈنگلی اس وقت کے مطابق, سچویشن کے مطابق ہم نے اپنی پالیسی کو کیلیبریٹ کرنا ہے. اچھا, ہماری مرزا باب صاحب, آپ ذرا اس کا جواب دے دیں گے. جو شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بھی تو سندھ میں نہ آپ نے تاجر سنبھالے جا رہے ہیں, نہ آپ سے علماء کرام سنبھالے جا رہے ہیں, تو ہر جگہ پہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, تو اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میر صاحب دیکھیں, لیڈرشپ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر ڈفرینس آف اوپینین ہے ان کو ساتھ لے کر چلے. اور ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے اندر نیشنل کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, تاکہ آپس میں لڑائی نہ ہو, ہم سب مل کر کرونا کے خلاف لڑیں. اب جو شبلی صاحب نے بات کی علماء کرام کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں جتنا احسن انداز سے علماء کرام کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے وہ صوبہ سندھ کے اندر کی گئی ہے, کسی اور صوبے میں نہیں کی گئی, بلکہ باقی صوبوں نے ہم کو فالو کیا. اس ٹائم پر جب وفاقی حکومت نے گیو اپ کر دیا تھا لاسٹ فرائیڈے کو, بیکاز وزیر اعظم کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا لاک ڈاؤن لفٹ کرنے کے بعد, وزیر اعلیٰ سندھ کی تمام علماء کرام سے مشاورت ہوئی جمعرات کی رات کو. اس کے بعد الحمدللہ علماء کرام نے ہماری بات سنی, اور بات سننے کے بعد انہوں نے فرائیڈے کو ہمیں سپورٹ کی یقین دہانی کرائی. اور آپ نے دیکھا کہ فرائیڈے کو بہت ہی افہام و تفہیم کے ساتھ 12 سے 3 تک وہ لاک ڈاؤن کو امپلیمنٹ کرایا گیا. سملرلی تاجر جو تھے, تاجروں کو پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے, جو صنعت کار تھے ان کو پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوئی, یہ جتنے بھی صنعت کار تھے, یہ تاجر تھے, ان کو پرابلم یہ ہوئی کہ وزیر اعظم بار بار یہ کنفیوزنگ میسیجز دے رہے تھے, یا فیڈرل گورنمنٹ یہ میسیجز دے رہی تھی کہ آپ کو گھر پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو کنفیوزنگ نیریٹو ہے اس کی وجہ سے پرابلم ہوئی. لیکن باہر کیا ہے, وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ لاک ڈاؤن کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے, اس کو مزید مؤثر بنایا جائے, بٹ فار دا سیک آف نیشنل کنسنسس اینڈ نیشنل ہارمنی وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کی بات کو سنا اور SOPs کے ساتھ صنعتوں کو چلنے کی اجازت دی. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو صنعتیں چلی ان کے اوپر SOPs کو انفورس کرایا, اور جس صنعت نے اس SOP کو وائلیٹ کیا اس کو آج بھی سندھ حکومت نے سیل کیا. تو ہم کمیٹڈ ہیں, جہاں جہاں میں سمجھتا ہوں انفورس کرانے کی ضرورت ہے ہم کر رہی ہے. بٹ میں ابھی ایک بار پھر اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ قومی نیریٹو یکسر ہونا چاہیے. ہم سب کو ایک بات کرنی چاہیے, جب تک ہم کنفلکٹنگ نیریٹو عوام کے سامنے بیان کریں گے, عوام کنفیوژن کا شکار ہوگی اور عوام جو ہے وہ گھر پہ نہیں بیٹھے گی. اچھا, اب احسن اقبال صاحب, یہاں پر رول ایک علماء کرام کا بھی بڑا اہم ہے. تو اب دنیا بھر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جو ہے مساجد جو ہیں وہاں پہ نمازیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں, اور اس دفعہ نماز تراویح بھی ادا نہیں کی جائے گی. خانہ کعبہ, اور اللہ کا گھر ہے, خانہ کعبہ وہاں پہ بھی نہیں ہے. اسی طرح مصر میں بھی ہم نے یہی صورتحال دیکھی ہے, ترکی میں بھی ہم نے یہی صورتحال دیکھی ہے, انڈونیشیا میں بھی ہم یہی صورتحال. پاکستان میں ایک طرف حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے, دوسری طرف علماء کرام بھی ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے. اس صورتحال میں علماء کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے حامد, آپ نے ایک بڑا اہم سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ایک بہت پریکٹیکل مذہب ہے, اور میری یہ کیپیسٹی تو نہیں کہ میں کوئی فتویٰ دے سکوں یا کوئی جورسپروڈنس کر سکوں, لیکن اسلام کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس میں اجتہاد پہ بہت اہمیت دی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ ایک دور کے اندر
اجتہاد ہی اس دین کے لیے بہت ایک کارآمد چیز ہوگی، اور یہ وہی ہے جو ہر وقت میں اس کو حالات کے مطابق ڈھالے گا۔ اب جیسے غیر معمولی حالات ہیں، اور آپ نے بتایا کہ خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں نماز بند ہو گئی۔ اچھا، اب کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ مسلک کے اختلاف کی بات کریں۔ اب ترکی تو بالکل ہمارے مسلک کے اوپر ہے، ترکی کا جو مسلک ہے وہ ہمارے ساتھ ملتا ہوا ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے بند کر دی ہے۔ تو علماء کو بھی ضرور یہ احساس کرنا پڑے گا کہ اگر واقعی اگلے مہینے اس بیماری کے پھیلاؤ کا خطرہ ہے تو ہم کسی طور پہ ایسے اجتماعات کو نہ ہونے دیں جس سے یہ بیماری بے قابو ہو سکے یا زیادہ ہو سکے۔ میں ایک تھوڑی سی اور آپ سے یہ بھی بات کروں گا کہ آج کے دور میں جیسے ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے لاؤڈ سپیکر آیا تھا تو بڑی دیر تک ہم انکار کرتے رہے، بہت سارے علماء ایسے تھے جو کہتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن پھر لاؤڈ سپیکر اب ہر مسجد کی ضرورت بن گیا ہے۔ اسی طرح آج کل جو ڈیجیٹل کمیونیکیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر علماء کو ضرور سوچنا چاہیے کیا اس کی گنجائش ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے ذریعے اپنے محلے کی مسجد کی نماز لے لیں اور گھر میں صف بنا کے آپ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ روٹین کا وہ اجتہاد نہیں ہے، یہ غیر معمولی حالات میں اس طرح کے ہمیں کچھ سلوشنز تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں اس کی جو نماز ہے اس کے ساتھ لوگ مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ سڑکوں پہ، گلیوں میں، ہر جگہ جماعت کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہوٹل کے کمروں میں پڑھ جی۔ تو اس لیے ہمیں یہ ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مذہب اپنی کسی مذہبی ادائیگی کے لیے اپنے ماننے والوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی تلقین نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ ان سے ایگری کرتے ہیں جی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی طبقے کا ہمارا جو مذہبی ہمارے بھائی ہیں ان سے ہماری یہی درخواست ہو سکتی ہے، اپیل ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں۔ وہ اپنے جو ممبر ہے اس میں جو بھی 3-4 جو نمازی جو کہ ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے نماز کو ادا کرنے کے لیے، وہ بلکہ اپنے سپیکرز پہ یہ اناؤنس کریں کہ احتیاط کرنی چاہیے ہمیں اس وبا سے، ہمیں ایک میسج دینا چاہیے، مسجد سے ایک میسج آنا چاہیے کہ اس میں لوگ کوآپریٹ کریں۔ اور اس ایشو پہ آپ اور احسن اقبال صاحب ایک رائے رکھتے ہیں؟ بالکل جی، میرا خیال ہے کہ مرزا وہاب صاحب کو بھی اس سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ بالکل، لیکن اس میں جی ایک چیز میں آپ کو ایڈ کروں گا کہ دیکھیں آپ کا رول بھی بنتا ہے میڈیا کا۔ دیکھیں ہم اتنے اشتہارات دیکھتے ہیں ٹی وی میں، بلکہ اکثر ٹائم کو اشتہارات ہی دیکھتے ہیں۔ آپ کا بھی جی میڈیا کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ آپ جو ہے نا اویئرنیس میں مسلسل آپ اگر اویئرنیس، بیکاز آپ دیکھیں آپ کے جو پروگرام ہے ماشاءاللہ ساری پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، جو اسپیشلی جو رورل علاقے ہیں ہمارے، وہاں پہ یہ اس چیز کو بڑا نان سیریسلی لیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اویئرنیس صرف، کیونکہ حکومت دیکھیں جی ہر کام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں ہر سیکشن آف سوسائٹی، مذہبی ہو چاہے میڈیا ہو۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ ہمارے ہاں مذہب کے اندر ہم نے ٹیکنالوجی کا ہمیشہ انکار کیا۔ میں نے آپ کو لاؤڈ سپیکر کی ایک مثال دی کہ شروع میں لاؤڈ سپیکر آیا تو اسے کہا گیا جی شیطان کا آلہ ہے، کوئی اذان نہیں دے گا، کوئی نماز نہیں پڑھائے گا، پھر ہر مسجد پہ لگ گئی۔ ریڈیو آیا، ریڈیو کا انکار کیا گیا کہ یہ شیطان کا آلہ ہے۔ اس کے بعد پھر ریڈیو کے اوپر تمام جو مذہبی ہمارے سکالرز تھے ان کے درس آنے شروع ہوئے۔ ٹیلی ویژن آیا، ٹیلی ویژن کا ہم نے انکار کیا، اس کے بعد ٹیلی ویژن ہر کسی کے گھر میں چلا گیا اور ٹیلی ویژن کے ذریعے بڑے اچھے اچھے مذہبی پروگرام ہونے شروع ہوئے۔ پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے وی سی آر آیا تو وی سی آر کا انکار کیا گیا، لیکن پھر ہر مذہبی اسکالر کی میں نے خود ویڈیو ٹیپس دیکھیں، بازاروں میں بھی بکتی تھیں اور وہ بننی شروع ہوئیں۔ پھر سیٹلائٹ آئی، ٹیلی ویژن، کیبل آیا، اس کا انکار کیا گیا، اس کے اوپر اب سب آ گئے۔ سوشل میڈیا آیا، اس کا انکار کیا گیا، اب تمام جو مذہبی اسکالر ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئے ہیں۔ دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم ری ایکٹیو ہو کے ٹیکنالوجی کے ساتھ کریں، ہمیں پرو ایکٹیو ہو کے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے سلوشنز تلاش کرنے چاہیے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں دیگر معاملات میں بھی ایک پالیسی رکھنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، شبلی صاحب اور مرزا وہاب صاحب دونوں سے آپ سے سوال ہے۔ مثلا ہم نے لاک ڈاؤن کو نرم کیا ہے، حجاموں کی دکانیں کھول دی ہیں لیکن بیوٹی پارلر بند ہیں، اس کی کیا وجہ ہے شبلی صاحب؟ نہیں جی، میرا خیال میں کہ اس طرح تو حجاموں کا مجھے نہیں پتہ کہ ان کی دکان، بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں بال ہمارے بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں تو نہیں مل رہے، لیکن آئی تھنک کہ یس اس میں برابری ہونی چاہیے کہ خواتین بھی اس فیسلٹی سے محروم نہ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب اس پہ ذرا بات کر لیں حدیقہ کیانی صاحبہ سے۔ حدیقہ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ ہم نے سوال اٹھایا ہے کہ حجاموں کی دکانیں کھول دی گئی ہیں لیکن جو بیوٹی سیلونز ہیں اور بیوٹی پارلر ہیں وہ نہیں کھولے گئے، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو ایک مزاح کا ایلیمنٹ نہ بنایا جائے. مطلب یعنی کہ ایک اس کے اوپر ضرور ایک بات آتی ہے کہ جیسے صرف بیوٹی پارلرز کے اندر جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن اور یہ چیزیں, ہمیں ان چیزوں سے بالا تر ہو کے سوچنا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان میں ایک فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں. میں ٹینٹیٹیو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو اپنی انڈسٹری کے بتا دیتی ہوں, سیلون انڈسٹری کے, جس میں پاکستان میں پنجاب کو اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً لاہور کے اندر ہی 10,000 سیلونز ہیں, چھوٹے بڑے ABCD, اور گلی محلے کے اندر چھوٹے چھوٹے سیلونز بھی ہیں. تو پنجاب کو اگر آپ دیکھیں جس میں بہت سارے ایریاز آ جاتے ہیں, بورے والا, فیصل آباد, سرگودا, سیالکوٹ, شمیوت, شیخوپورہ, گوجرانوالہ, بے تحاشا. تو اس میں تقریباً سیلونز بنتے ہیں ہمارے ٹینٹیٹیو 25,000 سیلون. اچھا جی. سندھ میں آپ اس کو ڈبل کر دیں, سندھ میں بہت سارے سیلونز ہیں, تقریباً 40,000 سیلونز آپ وہاں کر دیں. ابھی AP کی اور بلوچستان کی طرف نہیں آئے. اچھا. تو ٹوٹل اگر آپ ٹینٹیٹیو فیکٹ اینڈ فگر نکال کے دیکھ لیجیے گا, اپنی ٹیم کو کہیے گا کہ اس کے اوپر سروے کر کے دیکھ لیں, 1 لاکھ سیلونز کم از کم اس ملک میں پائے جاتے ہیں, جس میں اگر کم سیلون بھی 10 امپلائیز ہوں, یعنی کہ بڑے سیلونز کے اندر 50 60 امپلائیز بھی پائے جاتے ہیں. لیکن اگر میں کہتی ہوں کہ ایک چھوٹے سیلون میں, ایک عام سیلون میں 10 امپلائیز بھی ہیں, تو یہاں پہ آپ فگر دیکھ لیجئے کہ 10 لاکھ اگر سیلونز ہیں تو آپ کے امپلائیز کتنے بنتے ہیں. اور اگر آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے علاقے ڈپارٹمنٹس دیکھ لیں تو وہ ووکیشنل ٹریننگ کا, حدیقہ کیانی صاحبہ, یہ فیکٹس اینڈ فگرز ٹھیک ہیں آپ کے, لیکن اس وقت میں نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ اگر حجاموں کی دکانیں کھول دی گئی ہیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بیوٹی سیلونز بھی کھلنی چاہیے؟ کیا یہ وقت ہے ایسا کہ بیوٹی سیلونز میں جا کے میک اپ کے لیے رسک لیا جائے, اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا جائے؟ میں اسی سوال کا جواب آپ کو دینا چاہ رہی ہوں کہ حجاموں کی دکان کو آپ کھول رہے ہیں تو سیلون کی انڈسٹری کو پلیز آپ چھوٹی انڈسٹری مت سمجھیے. اس میں وینڈرز بھی ہیں, اس میں ٹرانسپورٹرز بھی ہیں, لانڈری والے بھی ہیں, الیکٹریشنز, پلمبرز, ووکیشنل ٹریننگ, کاسمیٹک کمپنیز والے بھی انوالوڈ ہیں. وہ ایک چھوٹی انڈسٹری نہیں ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ لاک ڈاؤن رسک سے بچاتا ہے سب کو, یعنی کہ ایک ڈینجر پوائنٹ سے بچاتا ہے, ڈیمیجنگ ہے, تو ہمارے 80% سیلون اس وقت جو ہیں وہ اس کو آنر کر رہے ہیں. ہم کلیکٹیولی ساری سیلون اونر جو ہیں, لیڈنگ سیلون اونرز, وہ سب ایک پیج کے اوپر ہیں. ہم لوگ سیلون نہیں کھول رہے, لیکن اس میں 20% ایسے سیلونز ہیں جو شٹر ڈاؤن کر کے باہر سے ہی کلائنٹ لے کے گاڑی باہر سے اپنی بھگا دیتے ہیں اور اندر شٹر ڈاؤن کر کے پرائیویٹ اپوائنٹمنٹس لے رہے ہیں. تو ہمارے 80% سیلونز کا اس میں نقصان ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ تقریباً دیکھ لیں کہ جو میں نے حساب لگا کے بتایا 5 لاکھ سے زیادہ تو امپلائیز ہیں پورے ملک میں, جس میں تقریباً 30% جو ہیں وہ مسلمز ہیں, باقی مائنورٹی ہے, اور وہ غریب گھروں کی بچی ہیں. وہ پرائیویٹ گھروں کے اندر بھی جا کے مجبور ہو گئی ہیں کام کرنے کے لیے. تو پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ پلیز اگر آپ نے ریلیف دینا ہے ہمیں تو آپ ہمیں ریلیف دیں, ہم ان SOPs کو فالو کریں گے. ان SOPs, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ان SOPs کو ہم فالو کریں گے. بہت شکریہ حدیقہ کیانی صاحبہ. اس پہ مرزا وہاب صاحب آپ اس پہ گے, آپ ان سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ حامد میر صاحب, ہمارے ہاں صوبہ سندھ کے اندر تو نہ سیلون کھلے ہیں نہ باربر شاپس کھلی ہیں. ہم نے آج بھی اس کے اوپر ریسٹرکشن لگائی بھی ہے. لیکن میں ایک چیز بالکل گزارش کرنا چاہوں گا, جب آپ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ایگزیمپٹ کرتے ہیں تو نیچرلی دوسرا سیگمنٹ آف سوسائٹی کہتا ہے کہ یہ پریویلیج ہمیں کیوں نہیں حاصل ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو, وفاقی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ لوگ بعد میں اسی بات پر پروٹیسٹ کریں گے کہ وی آر بینگ ڈسکریمنیٹڈ. اگر ریلیکسیشن ایک صنعت کے لیے ہے تو پھر دوسرے بھی کہیں گے, بیکاز ہر جگہ میں سمجھتا ہوں صنعت ہو, سیلون ہو, جو بھی چیز ہو, وہاں پہ پبلک کانٹیکٹ ہوتا ہے, لوگ آتے جاتے ہیں. تو اگر ایک صنعت کے لیے ہے تو نیچرلی دوسری صنعت والا آپ سے یہی رعایت مانگے گا. پھر ٹھیک ہے, اس پر ایک وقفہ لیتے ہیں جی. وقفے کے بعد شبلی فراز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایک پالیسی جو ہے وہ بنانا کیا بہت مشکل ہے یا ممکن ہے؟ کیا اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ وقفے کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. وقفے سے پہلے حدیقہ کیانی صاحبہ یہ مطالبہ کری تھی کہ پاکستان بھر میں جو ہزاروں بیوٹی سیلونز ہیں ان کو بھی کھولا جائے, لیکن اس وقفے کے دوران ہمیں ہیئر ڈریسرز ایسوسی ایشن کے نمائندے جاوید ملک صاحب کا پیغام ملا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ صرف 2 دن کے لیے جو ہیئر ڈریسرز کی شاپس ہیں ان کو کھولا گیا تھا, اس کے بعد سے
زبردستی دکانیں بند کروائی جا رہی ہیں، پولیس ہمارے ملازموں کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور زبردستی دکانیں بند کروا رہی ہے، اور کچھ مقامات پہ یہ بھی شکایت ہے کہ ان کے ملازمین جو ہیں ان کو پولیس جو ہے اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک کہ پولیس کی بھرپور انداز میں خدمت نہ کی جائے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے صورتحال کافی کنفیوزڈ ہے۔ بظاہر پنجاب میں اور کچھ اور علاقوں میں حجاموں کی دکانیں کھولنے کا اعلان کیا گیا، لیکن ہیئر ڈریسر ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ ہماری دکانیں زبردستی بند کروائی جا رہی ہیں۔ اب احسن اقبال صاحب، ایک اہم ترین سوال یہ ہے آپ کا کیا خیال ہے اس صورتحال میں پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے؟ کیا پارلیمنٹ کا اجلاس ممکن ہے، اور اگر ممکن نہیں تو کیا آن لائن اجلاس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے احمد میر صاحب، ہم نے تو پارلیمنٹ کا جب سیشن ہو رہا تھا جو 14 مارچ کو غالباً ختم ہوا ہے، بدستور کوشش کی کہ وہاں پہ کرونا کے اوپر بحث ہو، حکومت حکمت عملی بتائے، ہم کالنگ اٹینشن دیتے رہے، حتیٰ یہ کہ 4-5 دن کے بعد وہ نہیں لایا گیا، اور آخری دن جو حکومت کالنگ اٹینشن نوٹس لائی وہ یہ تھی کہ ایک اہم عوامی دلچسپی کے مسئلے پر بحث کی جائے، وہ یہ ہے کہ منسٹر کالونی میں 4 اپارٹمنٹ خالی کیوں ہیں۔ تو یہ حکومت کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ تھا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جانا چاہیے، اور قومی اسمبلی کا جو ہال ہے اس میں پوری پارلیمنٹ اکٹھا ہو سکتی ہے، گویا کہ سینٹ بھی آ سکتی ہے۔ تو سوشل ڈسٹنسنگ کے اصولوں کو لاتے ہوئے ایک سیٹ کے بعد ایک خالی رکھ کے اس کے بعد اگلی سیٹ ہم وہاں پر لیکن کراچی والے کس طرح آئیں گے؟ دیکھیے وہ ایسے آ جائیں گے کراچی والے کہ ہماری حکومت نے اور نواز شریف صاحب کو دعائیں دیں کہ کراچی سے حیدرآباد موٹر وے بن گئی ہے، سکھر سے ملتان موٹر وے بن گئی ہے، ملتان سے اسلام آباد موٹر وے بن گئی ہے۔ یقیناً کچھ ان کو ہوائی جہاز کی سہولت تو نہیں ہے، لیکن بہت آسانی ہے، آدھے سے کم سفر میں وہ بہت اچھی زمین سڑک موٹر وے کے ذریعے سفر کر کے آ سکتے ہیں۔ ایک دن پہلے چلنا پڑے گا، لیکن اس اہم مسئلے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا چاہیے۔ ہم نے آج بھی مطالبہ کیا ہے تاکہ ایک اتفاق پیدا کیا جائے۔ یہ جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں نا، جو آپ ابھی ہیئر ڈریسر کی کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے کراچی، یہ وجہ یہ ہے کہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے۔ دیکھیے آپ اس بات کو بہت بآسانی دیکھ سکتے ہیں کون سے سیکٹرز ہیں جو زیادہ ایٹ رسک ہیں، جہاں پہ لوگوں کا زیادہ مجمع ہوتا ہے وہ رسک میں ہے، ایسی کون سی بزنسز ہیں جہاں پہ زیادہ لوگ آپ روک سکتے ہیں۔ تو آپ آن لائن اجلاس کے حامی نہیں ہیں؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فزیکل اجلاس ہونا چاہیے۔ اس کے دنیا میں ہو رہے ہیں پارلیمنٹوں کے اجلاس، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ہم کوئی خصوصی نازک لوگ ہیں، دنیا میں پارلیمنٹ فنکشن کر رہی ہے، سوشل ڈسٹنسنگ کے مطابق اسے کیا جا سکتا ہے۔ جی شبلی فراز صاحب، پارلیمنٹ کا اجلاس بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے، اور اس پہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ایک ٹیکنیکلی جو متعلقہ لوگ ہیں جو کہ اس وبا کے بارے میں ہمیں ایک جو خاص SOPs ہیں وہ ڈیولپ کرنے چاہیے، اور اس کو فالو کرتے ہوئے اجلاس ہونے چاہیے۔ نمبر 2 کہ ہم نے دیکھنا یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اور ملکوں میں ہوتے ہیں، اور ملکوں میں ہوتے ہیں تو انہوں نے جس طرح کہ اگر ان کے 100 ممبرز ہیں تو وہ 20 ممبرز کو بلا لیتے ہیں اور اس طرح کے سیشن ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آن لائن یا ورچوئل جس کو کہتے ہیں سیشن کو بلانا، وہ ہمارے رولز میں نہیں ہے، تو رولز میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ آن لائن اجلاس کی گنجائش ہی نہیں ہے؟ گنجائش ہی نہیں ہے، بالکل، بیکاز دیکھیں نا یہ تو کبھی ہوا نہیں ہے ہمارے ملک میں اس قسم کی سچویشن، تو آن لائن کی تو گنجائش نہیں ہے، اب رولز کو چینج کرنا پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو اوور آل یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اس دوران میں جب کہ یہ اجلاس نہیں ہو رہا، ایک کمیٹی جو کہ ساری پارلیمنٹری پارٹیز کے ہیڈز جس کے ہیں وہ اپنی میٹنگ کرتی ہے ہر ہفتے، جو کہ آج بھی ہوئی ہے، میں بھی اس میں ہوں، ہم نے آج بھی میٹنگ کی، بڑی سیر حاصل، ہر پارٹی کی جو لیڈرز ہیں پارلیمنٹری لیڈرز جو نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں ہیں، وہ اس میں اس چیز پہ اپنی بالکل ہر طرح کی رائے بھی دے رہے ہیں، سجیشنز بھی دے رہے ہیں، ان کو اڈاپٹ بھی کیا جا رہا ہے، اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی جو ہے تو یہ آج ہی ملی ہیں، مختلف ہر ویک پہ ہر پہلو پہ ہم ڈسکس کر اس میں ڈیسیجنز بھی لیتے ہیں، پھر اس کا فالو اپ بھی ہوتا ہے۔ اب دوسری بات رہی کہ یہ بات جی دیکھیں نا، اب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن جانا چاہیے، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ان ساری ایکٹیویٹیز کو بھی بحال ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، آئیڈیل سرکمسٹانسز میں تو ہر ایک کو اپنے کام کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایک بات جو میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھیں اس قسم کی جب کرائسز آتی ہیں تو کچھ آپ کی جو ملک کی یا آپ کی جو پورا جو سٹرکچر ہے، چاہے وہ پولیٹیکل سٹرکچر ہو، گورننس کا سٹرکچر ہو، اس کی جو کمزوریاں ہیں یا اسٹرینتھس ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں فیڈرل حکومت سے ضرورت سے زیادہ توقعات کرنا، فیڈرل حکومت اس کرائسس نے یہ ثابت کیا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد فیڈریشن کافی کمزور ہو گئی۔
فیڈریشن کمزور ہوئی ہے مضبوط ہوئی ہے؟ آئی مین جو وہ ہے جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، سینٹرل گورنمنٹ کمزور ہوئی ہے لیکن وفاق مضبوط ہوا ہے۔ دیکھیں سینٹرل گورنمنٹ سے ہی یہ گلے کیے جا رہے ہیں نا کہ جی یہ نہیں کیا، یہ کریں یہ کریں یہ کریں، تو اس کے وسائل بھی محدود ہیں، اور یہ سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ پرومسز کے ہیں، ہیلتھ ہو گیا، انڈسٹریز ہو گیا، جن کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سارے پرومیشل سبجیکٹس ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز پہ بھی ہمیں ذرا دیکھنا ہوگا۔ اچھا مرزا باب صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے اسلام آباد میں تو پھر کیا صوبائی اسمبلیوں کا اجلاس بھی ضروری ہے؟ دیکھیے میر صاحب، بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو پالیسی بن رہی ہے اس کے اوپر آپ کو پارلیمنٹیرینز کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، اور اس کا جو بہترین فورم ہے وہ پارلیمان ہے۔ ابھی شبلی فراز صاحب جو کہہ رہے تھے کہ رولز آف بزنس جو ہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے، میں سمجھتا ہوں میر صاحب تھوڑا سا یہ گرے ایریا ہے، رولز آف بزنس میں کہیں اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، اور ایک بڑی وائڈ رینجنگ پاور اسپیکر کے پاس اور چیئرمین سینٹ کے پاس ہوتی ہے جس پہ وہ رولنگ پاس کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ فائنل ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ایکسٹراڈنری ٹائم میں ایکسٹراڈنری میجرز لینے کی ضرورت ہے، اگر حکومت کی ایکچولی ول ہے پارلیمنٹیرینز کو کانفیڈنس میں لینے کی، ان کو اپرائز کرنے کی، تو میں سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب یا چیئرمین سینٹ صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی رولنگ دے سکتے ہیں۔ میں پھر اس بات پہ زور دینا چاہوں گا جو ابھی شبلی صاحب بات کر رہے تھے کہ دیکھیں نا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے، اس کنفیوژن کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نیشنل نیریٹو ہو، اور نیشنل نیریٹو تب ہوگا جب رولنگ پارٹی اپوزیشن پارٹیز مل کر ایک پیج پر آئیں گی، اور ایک پیج پر آنے کے بعد وہ فیصلہ کریں گی۔ چھوٹی سی مثال ہے حامد میر صاحب، ہم سب 2013 تک ٹیررزم کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار تھے، ہر سیاسی جماعت کی ڈیفرنٹ پوزیشن تھی۔ 2013 میں آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوتا ہے، انفارچونیٹ واقعہ ہوتا ہے، ہمارے بچوں کی شہادتوں کے بعد پوری قوم ایک پیج پر آتی ہے، اے پی سی کال کی جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 2013 کے بعد کیسے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا وار اگینسٹ ٹیرر میں، کہ پوری قوم متحد ہو کے ایک پیج پہ آ کے دہشت گردی کا سامنا کرتی ہے، اور آج ہم سب اس کے مثبت اثرات دیکھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک ہیلتھ کی سچویشن ایسی ہے، یہ کرونا وائرس بھی ایک دہشت گردی ہے، اور اس کو نمٹنے کے لیے نیشنل کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں رولنگ پارٹی کو، وزیر اعظم کو اس معاملے پر لیڈ لینے کی ضرورت ہے، اپوزیشن کے لیڈران کو بلانے کی ضرورت ہے، مل کر افہام و تفہیم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مرزا وہاب صاحب، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ اب ایک اور ایشو بہت اہم ہے کہ کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، سب سے زیادہ لوگ امریکہ میں مارے گئے ہیں، سب سے زیادہ لوگ اٹلی میں مارے جا رہے ہیں، لیکن ہندوستان میں ایک جماعت ہے جس کا نام بی جے پی ہے، اور اس کا ایک ملیٹنٹ ونگ ہے RSS، وہ ہندوستان میں مسلمانوں کو یہ الزام دے رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہندوستان میں کرونا آیا ہے، اور اب میڈیا پر بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ سنیں اس بارے میں انڈین چینلز کیا کہہ رہے ہیں، اور اروندھتی رائے جو ایک بہت ہندوستان کی مایہ ناز مصنفہ ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اور آپ نے کبھی سنا ہے کہ سبزیاں بھی کبھی ہندو مسلمان ہوتی ہیں؟ پہلے نہیں ہوتی ہوں گی لیکن شاید اب ہو گئی ہیں۔ یو پی، دلی اور NCR سے تمام حصوں میں مسلم سبزی والوں کو بھگایا جا رہا ہے۔ Honestly, the situation is approaching genocidal, because the government's agenda has been this. I mean, since this government came, Muslims have been lynched, Muslims have been hunted down, but now the stigmatization with this illness has left, government policy. It's on the street now. TV anchors are like single-member lynch mobs, sitting in their studios. So you see what happened in places like Rwanda and the role that the media played. احسن اقبال صاحب، اروندھتی رائے جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں جو روانڈا میں ہوا، افریقہ کے ملک روانڈا میں ایک قتل عام ہوا تھا، جینوسائیڈ، وہ کہہ رہی ہے ہندوستان میں وہی ہونے لگا مسلمانوں کے ساتھ۔ ہندوستان تقریباً اسی عمل سے گزر رہا ہے جس میں تحریک پاکستان پیدا ہوئی تھی۔ یہ وہی عوامل تھے جس نے قائد اعظم جیسی شخصیت کو، جو ہندو مسلم یونٹی کے چیمپئن تھے، یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم ایک علیحدہ وطن حاصل کریں۔ اور آج جو کچھ وزیر اعظم مودی وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کو سچا ثابت کر رہے ہیں، لیکن
اپنے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. چونکہ کوئی بھی ملک اگر اپنے ملک کی اتنی بڑی اقلیت کے ساتھ یہ کچھ کرے گا تو وہ مضبوط نہیں ہو سکتا. ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کیسے کی جائے؟ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھرپور سفارتی مہم چلانی چاہیے, اسلامی ممالک کو باخبر کرنا چاہیے. اور ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آج یہ لاک ڈاؤن ہے نا 1 مہینے کا 2 مہینے کا, سب کی چیخیں نکل گئی ہیں. امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, پیرس کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں, 15 دن 1 مہینہ وہ گھروں میں نہیں رہ سکے. آپ اندازہ کیجئے 8 مہینے سے زیادہ کشمیر کے لاک ڈاؤن کو ہو گیا ہے. کشمیر کے لوگ 8 مہینے سے لاک ڈاؤن کے اندر ہیں. یہ فرض ہے کہ حکومت اس وقت دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑے کہ دیکھیے آپ تو 1 مہینے کے لاک ڈاؤن سے چیخ رہے ہیں, وہ 8 مہینے سے لاک ڈاؤن میں ہیں. شبلی فراز صاحب. جی بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا جو بھی کر رہا ہے وہ بنیادی طور پہ اپنے لیے ایک وہی سچویشن بنا رہا ہے جو کہ 1947 میں بنی تھی, جس میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں ایک اپنی جو شیرازہ بکھرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جس طرح کے پاکستان بنا, پھر بنگلہ دیش بنا, آئی تھنک کہ انڈیا میں ایک اور ملک بننا چاہیے مسلمانوں کا. بہت بہت شکریہ. ایک بات آخر میں آپ نے کی تھی لیک رپورٹوں کی, کہ شوگر کی رپورٹ لیک ہو گئی, تیل کی رپورٹ, آٹے کی رپورٹ لیک ہو گئی, توانائی کی لیک ہو گئی. اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے کوئی گیس تلاش کی تھی, وہ بھی لیک ہو گئی. تو یہ حکومت بھی لیک ہو جائے ہماری جان چھوڑ دے. اچھا نہیں, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اس صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس وقت ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے جینوسائیڈ قتل عام کی طرف جا رہی ہے, ایک منصوبہ بنا رہی ہے, ان کی مدد کیسے کریں؟ میری ناچیز رائے میں مدد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے, ہم ہندوستان میں حملہ تو کر نہیں سکتے. ایک طریقہ ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت, اپوزیشن, علماء کرام, عوام, میڈیا, سول سوسائٹی سارے ایک پیج پہ آ جائیں اور اس کووڈ-19 کے مقابلے کے لیے ہماری ایک پالیسی بن جائے اور پاکستان میں ایک اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو جائے, تو ہمارا اتحاد اور یکجہتی ہندوستان سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مدد بن سکتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.